بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میرا نام رحمت خان ہے۔ میں گاؤں شانتی پور میں رہتا ہوں۔ شانتی پور بہت بڑا گاؤں ہے جس کے چاروں طرف خوبصورت وادی پھیلی ہوئی ہے۔ سرسبز و شاداب پہاڑیاں ہیں، قدرت نے چاروں سمت میں ہریالی ہی ہریالی بھر دی ہے۔ شانتی پور گاؤں انڈیا کے دور دراز علاقوں میں ایک حسین و خوبصورت گاؤں ہے۔ یہاں کے بڑے کرتا دھرتا لوگ ہندو ہیں۔ گاؤں میں مسلمانوں کی بھی بہت زیادہ اکثریت ہے، اس لیے ہندو اور مسلمان آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اپنی پیدائش کے بعد ہوش سنبھالا تو اپنے گاؤں کے لوگوں کو ہنستے مسکراتے کھیلتے کودتے پیار و محبت سے دیکھا۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہوں۔ میرے بعد میرے 2 بھائی اور ایک ہماری سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن ہے۔ میرے بھائیوں کے نام جاسم اور قاسم ہے، بہن ناز مینا ہے۔ گاؤں میں کوئی بھی کالج نہیں ہے اور اسکول بھی صرف پرائمری تک قائم ہے۔ میرے والد معمار ہیں، وہ شہر جا کر مزدوری کرتے رہتے ہیں۔ میری بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن جاؤں اور اپنے والدین کا بوجھ سہار سکوں۔ میں نے گاؤں سے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ مڈل پڑھنے کے لیے شہر جانے لگا۔ ابا نے میرے لیے سائیکل خریدی تھی۔ گاؤں کا مکھیا یعنی کرتا درتا چودھری گاؤں والوں سے جو بھی کہتا گاؤں والے وہی کرتے۔ چونکہ ابو ممار تھے اس لیے ہمارا گھر ابو نے پکی اینٹوں سے خود بہت محبت اور نفاست سے بنایا تھا۔ زمین بہت کم تھی مگر گھر کا ڈیزائن بہت زبردست اور انتہائی توجہ سے بنایا گیا تھا، اس لیے ہمارا گھر علاقے میں پکے گھر سے مشہور تھا۔ میں نے مڈل کا امتحان پاس ہی کیا تھا کہ ایک منحوس خبر نے میری تعلیم کو مجھ سے چھین لیا۔ شہر میں میرے ابو 2 منزلہ عمارت سے نیچے گر گئے۔ ان کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئی۔ جتنی جمع پونجی والدہ نے جمع کی تھی وہ ابو کے علاج معالجے پر خرچ ہو گئی۔ گاؤں میں نہ تو کوئی ہاسپٹل تھا اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر۔ شہر میں ابو کے علاج پر بہت خرچ آیا۔ امی نے چودھری بہادر خان سے قرض بھی لے لیا اور بدلے میں اپنے سونے کے زیورات دے دیے۔ گھر میں 1 مہینے میں ہی فاقوں کی حالت اتر گئی۔ امی نے مجھے بہت روکا کہ تعلیم ادھوری نہ چھوڑوں، مگر میں نے بھی والد کی جگہ لے لی اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ مجھے پیسے ملنے لگے اور گھر کی گاڑی چلنے لگی۔ اب میرا خواب میرے بہن بھائیوں سے وابستہ ہو گیا۔ میں انہیں پڑھا لکھا کر اپنے خواب کی تعبیر دوں گا، میں نے سوچا۔ ایک دن اچانک گاؤں کے چودھری بہادر خان نے اعلان کیا کہ وہ گاؤں کے پہاڑی علاقے میں اپنے لیے ایک بڑی حویلی تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ گاؤں کے نوجوان مزدوروں کے ساتھ مل کر مزدوری کر سکتے ہیں اور ان کے محنت کے بدلے انہیں بہت پیسہ ملے گا۔ چودھری بہادر خان کی حویلی تعمیر کرتے کرتے 5 مہینے گزر گئے۔ حویلی پوری شان و شوکت سے تیار کھڑی ہو گئی تھی۔ اب صرف حویلی کا رنگ روغن کروانا باقی تھا۔ مجھے بہت اچھی مزدوری ملنے لگی اور گھر میں اب فاقے ختم ہو چکے تھے۔ پیسے جمع کر کے امی نے چودھری سے اپنے قرضے کا بوجھ ختم کر دیا۔ ابو بیساکھیوں کے سہارے چلنے پھرنے لگے تھے۔ ایک دن حویلی کی 3ری منزل پر ہمیں کام کرنا تھا۔ ہمیں حویلی کی چھت پر لوہے کی گرل لگانی تھی۔ ہم کام کر رہے تھے کہ کالے بادل آ گئے اور پورے آسمان پر پھیل گئے۔ لمحوں میں نیلا آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا۔ پورے گاؤں پر سیاہ مائل اندھیرا پھیل گیا۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ سارے مزدور اور ٹھیکیدار نے کام ادھورا چھوڑا اور حویلی کی چھت سے نیچے اترنے لگے۔ اتنے میں ہوا کا ایک تیز ترین طوفان آیا اور میں سیڑھیوں سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے 3ری منزل سے نیچے گر گیا۔ گرنے کی وجہ سے میری خوف سے جان نکل گئی۔ گرتے ہوئے میری بھیانک چیخ اتنی زوردار تھی کہ جیسے آسمانی بجلی کی خوفناک آواز۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کسی قبر میں ہوں۔ میرا منہ بندھا ہوا تھا۔ میرے چاروں جانب گپ اندھیرا تھا۔ پاؤں کے دونوں انگوٹھے آپس میں کس کر باندھ دیے گئے تھے۔ ہر طرف سے کافور کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پیروں کو حرکت دی مگر میرے پاؤں حرکت کرنے سے قاصر رہے۔
اندھیرے میں کفن پر چھڑکنے والی خوشبو کو محسوس کر کے میں نے جھرجھری لی۔ میرے ہاتھ اور میرا پورا جسم کفن میں لپٹے ہوئے تھے۔ کفن کے خوف سے میرا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ قبر کے نام سے ہی شدید خوف میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گیا۔ یہ کیا؟ میں تو زندہ ہوں، پھر کیوں مجھے دفنایا گیا ہے؟ او میرے خدا، کہیں میں کومے کی حالت میں تو نہیں چلا گیا تھا؟ اور ہمارے گاؤں والے کوما کیا جانے کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ کہیں انہوں نے مجھے مردہ تو نہیں سمجھ لیا؟ اور اسی وجہ سے میں آج قبر میں ہوں۔ گاؤں والے تو سارے جھٹ ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ جب میں تیسری منزل سے گرا تھا تو نیچے پتھروں کی بجائے ریت کے بڑے ڈھیر پر گرا تھا، مگر ریت کے ڈھیر میں بڑے بڑے پہاڑی پتھر موجود تھے، جس کی وجہ سے میرے سر پر چوٹ آئی اور شاید میں سر کی چوٹ کی وجہ سے کومے میں چلا گیا۔ مگر گاؤں کے ان پڑھ اور جٹ جاہل لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ کر زندہ دفن کر دیا تھا۔ اس گاؤں کے بچے بچپن سے پڑھائی سے دل چراتے تھے، بڑے بھی بچوں کے پڑھانے کے خلاف تھے، صرف میں پڑھا تھا اور میرا ایک دوست تھا ارمان، وہ پڑھا لکھا بندہ تھا۔ قبر کی تاریکی میں میرا دم گھٹنے لگا، خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے کہ اگر میں سچ مچ مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ مصیبت کے اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگی، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگا۔ خدا تو پروردگار دو جہان ہے، مجھے زندہ سلامت رکھ، اس قبر سے نکال دے، میں ساری عمر تیرا فرمانبردار بندہ رہوں گا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے غیبی مدد حاصل کرنے لگا اور خدا کی طرف سے غیبی مدد کا منتظر تھا۔ اچانک مجھے لگنے لگا کہ کوئی میری قبر کو کھود رہا ہے، اور پھر میرا شک یقین میں بدل گیا، واقعی کوئی میری قبر کھود رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قبر سے مٹی ہٹا دی گئی تھی، اب کوئی قبر کی سلیپیں ہٹا رہا تھا۔ سلیپیں ہٹانے کے بعد مدھم چاند کی روشنی میں مجھے ایک آدمی اپنے اوپر جھکا ہوا نظر آیا۔ میں غور سے اس آدمی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے پڑھے لکھے دوست کا ماموں سجاد تھا۔ سجاد نشہ کرتا تھا، سارا دن دیوانوں کی طرح پھرتا رہتا تھا یا پھر چھوٹی موٹی چوریاں کرتا رہتا تھا۔ گاؤں والے اسے سجاد نشئی، چور، موالی اور طرح کے لقب سے پکارتے تھے، کیونکہ سجاد کا کام ایسا تھا، کبھی کسی کے کھیتوں سے سبزیاں چراتا یا پھر باغوں میں سے پھل، اور اگر موقع ملتا تو وہ گھروں میں سے بھی چوریاں کرتا۔ اور آج مجھے پتا چلا کہ وہ قبرستان میں سے قبروں کو کھود کر مردوں کے کفن اتار کر بیچ دیتا تھا۔ سجاد نے جیسے ہی میرا کفن اتارنا چاہا، میں فوراً اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر سجاد خوف سے کانپنے لگا۔ کچھ دیر تک تو جیسے وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر الٹے قدموں بھاگ نکلا۔ میں نے اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھے کپڑے کی پٹی سے آزاد کرائے اور قبر میں کھڑا ہو گیا۔ آدھے چاند کی روشنی میں ہر چیز سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں قبر سے باہر تھا۔ سجاد کو پاکتے ہوئے قبر کے کتبے کی وجہ سے بڑی خطرناک ٹھوکر لگی، وہ اوندے منہ قبر پر گر گیا۔ اس کی بھیانک چیخ نے ماحول کو مزید وحشت ناک بنایا۔ یقیناً اس کا سر پختہ قبر پر لگا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ہلکے ہلکے بادل بہت خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ میں سجاد کے پاس پہنچ گیا۔ بہرحال وہ جیسا بھی تھا اس وقت میرے لیے مسیحا تھا، مگر وہ بے ہوش تھا۔ میں سجاد کو ہوش میں لانے ہی والا تھا کہ اچانک سامنے والی قبر میں درار پڑی اور اس قبر میں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ قبر دھماکے سے پھٹ گئی اور پھٹی ہوئی قبر سے ایک مردہ ہوا میں اڑتا ہوا برآمد ہوا اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اس مردے کا چہرہ حد سے زیادہ بھیانک تھا، اس کی آنکھوں کی جگہ 2 زیرو پاول کے جیسے سرخ بلب جل رہے تھے۔ اس مردے نے میری طرف دیکھ کر کہکہا لگایا اور پھر بولا، لگتا ہے تو بھی میری طرح خونی مردہ ہے۔ اسے دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگا تھا اور ہونٹوں پر جیسے کفل سا لگ گیا تھا۔ نہیں، تو زندہ انسان ہے، مردے نے غالباً میری کیفیت سے اندازہ لگایا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک کہکہا نکلا، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ مردے کے سوال پر میری گردن نفی میں ہل گئی۔ میں ایک ہندو آتما ہوں، مجھے مار کر ایک مسلمان نے دفنایا تھا، حالانکہ مردہ ہندو کو چتا پر لٹا کر جلا دیا جاتا ہے، اس لیے مجھے مر کر بھی چین نہیں ملا۔ میں آتما بن کر بھٹکنے لگا اور پھر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ شانتی پور کے مسلمانوں کا جینا میں نے عذاب میں ڈال دیا۔ یہ 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے علم کے زور پر مجھے اسی قبر میں قید کر دیا۔ میں ہر ماہ ایک رات اس قبر سے نکل سکتا ہوں۔ میرا نام رمیش ہے، مگر میں اس قبرستان سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر میں قبرستان سے باہر جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ آج بہت عرصے کے بعد میں انسانی خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گا۔ میں سالوں سے پیاسا ہوں، تمہارا خون میری پیاس بجھا دے گا۔
وہ خونی مردہ میری طرف بڑھنے لگا کہ اچانک مردے کی نظر سجاد پر پڑی۔ مردے نے ایک بار پھر کہا لگایا اور بولا، جس رات میں انسانی خون پی جاؤں گا تب میں ہر روز قبر سے نکل سکوں گا اور ساری رات قبرستان میں گھومتا پھروں گا۔ مردہ سجاد کی طرف بڑھا، آج تو مزہ آ جائے گا، دو شکار، وہ بھی برسوں کے بعد۔ مردہ کرہت آواز میں بولا۔ میں نے قبرستان سے باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ مردہ کہے لگا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں قبرستان سے باہر تھا۔ مردہ اب سجاد کا خون پینے میں مصروف تھا۔ سجاد یقیناً میری جگہ مردے کا شکار بن گیا تھا۔ قبرستان سے نکل کر میں نے اپنے سفید کفن کو سمیٹا اور سڑک کے کنارے ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ خوف سے میرا حال برا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مردہ قبرستان کے کنارے کھڑا تھا اور میری طرف حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے، یہ کہہ کر میں اٹھا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ سفید کفن سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ پورے گاؤں میں خو کا عالم تھا، البتہ حشرات الارض کی آوازیں ماحول کو بڑی حد تک خوفناک بنا رہی تھی۔ جب میں گاؤں میں داخل ہوا تو 2 کتے میری طرف بھونکتے ہوئے آئے۔ میں نے پتھر اٹھائے اور پوری قوت سے کتوں کو دے مارے۔ آوارہ گرد کتے بھونکتے ہوئے بھاگ گئے۔ اب میں اپنے گھر کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ دروازہ بند تھا۔ میں دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ گھر میں خو کا عالم تھا۔ سب اپنے کمروں میں دبکے پڑے سو رہے تھے۔ گھر والوں کی بے نیازی دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں مر کر دوبارہ جی اٹھا اور یہ لوگ میرے مرنے کا ماتم بھی نہیں کر سکے ہیں۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی۔ گھر والوں سے سوال جواب صبح کے لیے چھوڑ رکھا۔ کچن میں گھس گیا۔ کچن میں ساگ اور دال کی پتیلی رکھی تھی۔ کچن میں ہی کھانا کھایا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ مجھے پتہ تک نہ چلا کہ میں کب نیند کی وادی میں چلا گیا۔ صبح جب امی کی نظر ایک کفن پوش پر پڑی تو امی نے زوردار چیخ ماری۔ چیخ کی آواز سن کر میں جاگ اٹھا اور امی کو دیکھا۔ امی کو دیکھ کر خوشی سے میں پھولے نہ سما رہا تھا۔ اگر امی چیخنے چلانے لگی، رحمت کا بھوت، رحمت کا بھوت۔ امی میں بھوت نہیں، میں آپ کا بیٹا رحمت ہوں۔ میں بدحاسی کے عالم میں بولا، نہیں، میرا رحمت تو 2 دن پہلے مر چکا ہے اور تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ میں امی کی طرف بڑھنے لگا مگر وہ بھوت بھوت کہہ کر بھاگ گئی۔ ان کی چیخوں کی وجہ سے ابو اور بہن بھائی بھی جاگ گئے اور برآمدے میں چیختی چلاتی ہوئی امی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیوں صبح ہی صبح چلا رہی ہو؟ ابو نے ڈپٹ کر پوچھا۔ دیکھو ناسمین کے ابا، رحمت کا بھوت ادھر موجود ہے۔ امی کی بات سن کر میں سامنے آیا۔ جب بہن بھائیوں نے مجھے کفن میں ملبوس دیکھا تو خوف سے وہ بھی چیخنے چلانے لگے۔ ناسمینا تو منہ چھپا کر کمرے میں بھاگ گئی۔ ابو بیساکھیوں کے سہارے کھڑے تھرانے لگے۔ ابا جی، میں زندہ ہوں، میں نے کہا۔ تم کیسے زندہ ہو جبکہ ہم نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا تھا؟ وہ بولے، آپ لوگوں نے مجھے کومے کی حالت میں دفن کیا تھا، دراصل میں کومے میں چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ کوما ووما کیا بلا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ امی نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا، امی، میں ایک زندہ انسان ہوں، میری بات کا یقین کرو۔ تم قبر سے باہر کیسے آئے؟ میرے بھائی جاسم نے مجھ سے پوچھا۔ اللہ کی قدرت سے۔ دراصل سجاد نے رات کو میری قبر کھودی، وہ میرا کفن چرانے آیا تھا لیکن ناکام رہا۔ ناسمینا کمرے میں سے چیخ کر بولی، ابا یہ قبر سے آیا ہے، ضرور یہ مرا ہوا ہے اور اب زندہ بننے کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ نہیں، میں زندہ ہوں، تم لوگوں کی نادانی کی وجہ سے میں مردہ ہو کر قبر میں چلا گیا تھا۔ ہمارے پڑوسیوں نے امی کی چیخیں سنی تھی۔ سارا محلہ ہمارے گھر کے باہر جمع ہو گیا اور یہ خبر لمحوں میں پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ رحمت کا بھوت آیا ہوا ہے۔ ہمارا گھر لمحوں میں لوگوں سے کھچا کچ بھر گیا۔ لوگ جب کفن میں مجھے دیکھتے تو ڈر کے مارے کانپنے لگتے۔ کچھ ڈرپوک تو بھاگ کر کھڑے تھے۔ ہندو بھی آئے ہوئے تھے اور دور کھڑے ہو کر آتما کو بھگانے کا اشلوک پڑھ رہے تھے۔ گاؤں والوں کو ایک آدمی دھکیلتا ہوا آگے آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ میرے ابو سے کہنے لگا، خدا بخش کسی نے نشئی سجاد کو بہت بے دردی سے مارا ہے، جسم سے اس کا سارا گوشت نوچ کر کھایا ہے۔ اس کی لاش قبرستان کے کنارے ملی ہے۔ اچانک سجاد کے گھر والے اور اس کا بھانجا ارمان روتا دھوتا ہمارے گھر میں آیا۔ ارمان، میرے دوست، شکر ہے کہ تم آ گئے، یہ لوگ مجھے بھوت سمجھ رہے ہیں، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارمان نے مجھے پنے دکھیلا اور چیخا، تم میرے دوست نہیں، تم نے میرے ماموں کا خون پیا ہے اور اس کا گوشت کھایا ہے، تم ایک بھوت ہو۔ نہیں، اس کا خون تو ایک ہندو آتما رمیش نے پیا ہے اور وہی سجاد کا قاتل ہے۔ اس نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی مگر میں بچ گیا۔ میں نے کہا، یہ خود کو بچانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، اگر اسے مارا نہ گیا تو یہ سجاد کی طرح پورے گاؤں والوں کا خون پی لے گا۔
میں سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ارمان تم تو پڑھے لکھے ہو، تم بھی گاؤں والوں کی طرح جاہل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا بکواس بند کرو، اور میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ چودھری کی حویلی سے نہیں گرا، اس نے جان بوجھ کر خودکشی کی تھی۔ اب یہ بدروح بن کر گاؤں والوں کا جینا دوبر کر دے گا، اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دو۔ ارمان کی بات سن کر میرے ابو اور گاؤں والے بھی اس کی تائید کرنے لگے، البتہ پہلی بار اپنی والدہ کی آنکھوں میں نے خوف کے سائے دیکھے۔ ارمان کی بات سن کر میں غصے سے اس کی طرف بڑھا، لوگ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر ایسے بھاگنے لگے جیسے میں واقعی میں کوئی عفریت ہوں۔ تمام گاؤں والوں میں افراتفری پھیل چکی تھی۔ میں گھر سے بھاگنے لگا، اور جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ میں بھاگ رہا ہوں تو وہ میرے پیچھے آنے لگے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو گاؤں والے قبرستان میں داخل نہیں ہوئے اور واپس جانے لگے۔ موسم بھی ابر آلود تھا، صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک زور کی بارش شروع ہوئی، گاؤں والے بارش کو دیکھ کر چلے گئے۔ میں قبرستان کی عقبی سمت سے نکل گیا۔ مجھے گاؤں والوں کی سوچ پر بری طرح سے غصہ آیا ہوا تھا۔ مجھے زندہ سلامت جلانے پر تلے ہوئے تھے، اور ارمان پر تو مجھے دل سے غصہ تھا۔ چونکہ ہمارا گاؤں ہندو پر بھی مشتمل ہے، اس لیے میں قبرستان سے تھوڑی دوری پر ایک مندر میں چلا گیا۔ یہ مندر بہت پرانا ہے اور ہندو نے اس میں آنا جانا چھوڑ رکھا تھا۔ دراصل ہندو نے اسے قبرستان کی طرح آسیب زدہ مشہور کر دیا تھا اور نئی جگہ پر مندر تعمیر کرایا تھا۔ میں بارش سے بچتا بچاتا مندر میں گھس گیا کہ اچانک مندر کی گھنٹیاں خود بخود بجنے لگی۔ یہ مندر کئی سالوں سے خالی تھا اور ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی چھت سلامت تھی اور دیواریں ایسی تھی کہ جیسے اب گریں کہ تب۔ میں مکڑیوں کے بے شمار جالوں کو ہٹاتے ہوئے ایک ہال میں پہنچا تو خوف سے حیران رہ گیا۔ اس جگہ ایک سادھو نما آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور ایک بڑے بھیانک بت کے سامنے جاپ کر رہا تھا۔ بت کی سرخ لمبی زبان باہر کو نکلی تھی اور اس کے کئی ہاتھ تھے۔ سادھو کے جسم پر صرف لنگوٹ تھا، اس کا پورا جسم برہنہ تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ برسوں سے نہایا بھی نہ ہو۔ سادھو نے مجھے دیکھ کر کہا لگایا، بلاخر تم اس مندر میں آ ہی گئے، میں 5 سال سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ 5 سال میں نے اس مندر میں بھگوان کی تپسیا کی ہے، میں صرف اور صرف تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میرا انتظار؟ مگر کیوں؟ اور تم ہو کون؟ اس جگہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں پنڈت شیام مکھرجی ہوں۔ اب تم پوچھ ہی رہے ہو تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں، کیونکہ مرنے والے کی آخری اچھا ضرور پوری کرنی چاہیے۔ میں پنڈت شیام ہوں۔ 5 سال پہلے میرے بڑے مہان گیان اور میرے قابل فخر گرو کرشن کمار نے بتایا تھا کہ اگر تم 5 سال تک جاپ کر لو تو اس جاپ کے آخری دنوں میں ایک مریض یہاں پر آئے گا۔ وہ مریض نوجوان ہوگا اور اس کا نام رحمت ہوگا۔ وہ سفید کفن پہن کر آئے گا، وہ قبر میں سے نکل کر آئے گا۔ کوئی کفن چور اس کا کفن چرانے کی غرض سے قبر کھودے گا اور وہ نوجوان قبر میں سے نکل کر جائے گا۔ اسے دیکھ کر کفن چور بھاگ جائے گا اور وہ کفن میں ملبوس نوجوان یہاں پر آ جائے گا۔ گرو جی نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اس نوجوان کا کفن حاصل کرنا ہے۔ چاند کی 20ویں رات کفن کو جلا کر راکھ کرنا ہوگا اور اس راکھ میں سے تھوڑی راکھ سے دائرہ بنا لینا اور باقی راکھ کو نوجوان کے خون میں شامل کر کے وہ خون اور راکھ اپنے پورے بدن پر مل لینا اور اس نوجوان کا تھوڑا سا گوشت کھا لینا۔ اس طرح کر کے تمہارا عمل مکمل ہو جائے گا اور تم میں بہت شکتی آ جائے گی، تمہیں واپس جوانی مل جائے گی، تم مہان شکتی شالی ہو جاؤ گے، تم اپنی زبان سے جو نکالو گے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آج چاند کی 16ویں رات ہے، اب صرف 4 دن باقی ہے تمہیں مارنے کے لیے، اس کے بعد میرا راج ہوگا۔ یہ بول کر سادھو کہا لگانے لگا۔ اس سادھو کے خطرناک ارادے سن کر میں کانپ اٹھا اور واپس بھاگنے کے لیے مڑا۔ خبردار، جو بھاگنے کا خیال بھی تمہارے دل میں آیا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا تو میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں برہنہ تھا اور مندر کے تہخانے میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ سادھو نے میرے کفن کو اتارا تھا اور مجھے اپنے عمل کی بھیٹ کے لیے مندر میں قید کر دیا تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں سادھو مجھ پر منتر پڑھ کر پھونکتا رہا۔ صرف کھانے کے وقت مجھے آزاد کرتا اور جب میں کھانا کھا لیتا تب خود بخود رسیوں میں جکڑ کر قید ہو جاتا۔ تیسرے دن اچانک تہخانے کی بوسیدہ سیڑھیوں پر سے کوئی نیچے اترا۔ میں سمجھا کہ سادھو سیڑھی سے اتر رہا ہے، مگر وہ تو کوئی اور تھا۔ پھر اس کا چہرہ مجھ پر آشکار ہوا۔ وہ میرا دوست ارمان تھا۔ ارمان؟ تم؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں رحمت، میں ہوں تمہارا دوست ارمان، وہ بولا۔ مگر ارمان، اس دن تو تم بہت غصے میں تھے، کہیں مجھ سے انتقام لینے تو نہیں آئے؟ میرے ذہن میں فوری طور پر جو بات آئی وہ میں نے کہہ دی۔ ارے نہیں رحمت، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں اور اس سادھو کو جنم واصل کرنے آیا ہوں۔
رحمت اب تم فکر نہ کرو، میں ساری حقیقت جان چکا ہوں، وہ بولا۔ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل جس دن تم گاؤں والوں سے جان بچا کر بھاگے اس دن میرے چھوٹے بھائی نعمان کے جسم پر بے شمار چھالے پڑ گئے۔ ہم نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا مگر کوئی افاقہ نہ ہو رہا تھا اور اس کے جسم پر چھالے مزید بڑھ رہے تھے۔ کسی نے ہمیں آرام پور والے گاؤں کا پتہ دیا، وہاں پر بابا شریف الدین رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بابا جی کو اللہ نے نوری علم سے نوازا ہے، اللہ نے ان کی شہرت 7 گاؤں تک پھیلائی ہے۔ میں بھائی کی بیماری کی وجہ سے دوسرے دن شام کے وقت بابا جی کے آستانے پر چلا گیا اور بابا جی سے بھائی کی بیماری کا ذکر کیا۔ بابا جی نے مجھے ایک بوتل پانی کی دی اور کہا ایک بالٹی میں یہ پانی انڈیل دوں اور اپنے بھائی کو اس پانی سے نہانے کا کہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خوشی خوشی بابا جی کے آستانے سے نکل آیا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی تھی۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر میں نے شارٹ کٹ کے طور پر قبرستان کا راستہ اپنایا۔ جو ہی میں قبرستان میں داخل ہوا اچانک ایک قبر سے روشنی نکلی اور سرخ رنگ کی روشنی تھی۔ اس قبر سے ایک مردہ برآمد ہوا اور مجھے دیکھ کر کہکہا لگانے لگا۔ پہلے تو میں تھر تھر کانپ اٹھا۔ وہ شکار شکار کہہ کر میری طرف بڑھا۔ جو ہی میرے قریب پہنچا تو اچانک میں نے دم کیا ہوا پانی اس مردے پر پھینکا تو وہ مردہ بھیانک چیخوں کے ساتھ جہنم واصل ہوا۔ اس کے وجود میں آگ لگ چکی تھی۔ میں دوبارہ بابا شریف الدین کی طرف چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں سخت بخار میں پھنک رہا تھا۔ بابا جی نے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر کچھ پڑھا تو میرا بخار پل بھر میں اتر گیا اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ بابا جی کو جب ساری بات بتائی اور ساتھ میں تمہارا قصہ بھی سنایا، بابا جی نے اپنے علم کے زور پر مجھے ساری حقیقت بتائی اور یہ بھی بتایا کہ تمہارا دوست رحمت ایک شیطان کے قبضے میں ہے، تم جاؤ اور اپنے دوست کی مدد کرو۔ اس طرح میں تمہارے پاس آ گیا۔ ارمان نے مجھے رسیوں سے آزاد کیا اور مندر کے فرش پر بٹھا دیا۔ میں نے حیرت سے ارمان سے پوچھا تم اس شیطان سادھو کو کیسے مارو گے؟ وہ تو بہت ہی طاقتور ہے۔ ارمان نے میری آنکھوں کے سامنے وہ بوتل لہرائی اور بولا یہ دم کیا ہوا پانی سارا کام کر دے گا۔ اچھا ارمان، تم جب اس مندر میں آئے تو کیا اس بدحسلت جادو نے تمہیں نہیں دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ یقیناً کسی کام سے باہر نکلا ہے، ارمان نے کہا، اور تمہاری کفن کو ڈھونڈتے ہیں۔ میرے کفن کو؟ مگر میرے کفن کا کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ دراصل کفن پر یہ دم کیا ہوا پانی ڈال دوں گا اور پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تمہیں دوبارہ تہخانے میں قید کر دوں گا۔ جب 2 دن کے بعد سادھو کفن کو آگ لگا کر راکھ کرے گا تو اس بابرکت پانی کی وجہ سے وہ سادھو خود بخود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ارمان کا منصوبہ سن کر میں اشش کر اٹھا اور اس کے ساتھ کفن ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہمیں کفن مل گیا۔ ارمان نے دم کیے ہوئے پانی سے کفن کو بھگویا اور مجھے دوبارہ رسیوں میں جکڑ کر گھر چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے مجھے ڈھیر ساری تسلی دی۔ واقعی 2 دن گزر گئے۔ سادھو شیام آج بہت خوش تھا۔ اس کے عمل کا آج آخری لمحہ تھا اور اس نے اپنی دانس میں اپنا عمل نہایت کامیابی سے مکمل کیا تھا۔ وہ اپنی ملنے والی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سادھو نے میرے سامنے کفن کو آگ لگا ڈالی۔ کفن کو جلتا دیکھ کر وہ کہکہے لگانے لگا، مگر جلد ہی اس کے کہکہے حیرت میں بدل گئے۔ جب کفن نے مکمل طور سے آگ پکڑی تو پھر اچانک ایک شعلہ لپکا اور سادھو کے جسم سے ٹکرایا تو سادھو کے جسم نے بھی آگ پکڑ لی۔ اس کے جسم کو آگ میں جلتے دیکھ کر مجھے طمانینت ہو رہی تھی۔ سادھو چیخ چلا رہا تھا اور آگ کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ یہ موت کا رقص تھا جو سادھو جیسے شیطان کو دھیرے دھیرے ختم کر رہا تھا۔ اچانک تہخانے میں ارمان آیا۔ ارمان سادھو کو جلتے دیکھ کر کہکہے لگانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے دے کر میں نے سکون لیا کیونکہ میں ابھی تک برہنہ تھا۔ ارمان نے مجھے رسیوں سے آزاد کیا اور میں نے جلدی سے کپڑے پہنے۔ تن پر کپڑے دے کر دل کو گہرا سکون ملا۔ ہم دونوں گلے ملے اور دیر تک بے آواز روتے رہے۔ سادھو جل کر کفن سمیت راکھ ہو چکا تھا۔ پھر اس کی راکھ دھیرے دھیرے اڑتی ہوئی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوشی کے ساتھ گاؤں آ گئے۔ ارمان نے گاؤں والوں کو ساری کہانی سنائی۔ اس کا بھائی نعمان بھی اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ میرے امی ابو نے مجھے گلے لگا کر ڈھیر سارا پیار دیا۔ میرے بہن بھائی نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے سب کو معاف کر دیا۔